اسکول جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، ایک دم جوانی کے قریب ہے، تب زندگی اس کی اللہ نے چھین لی۔ اللہ مالک ہے نا، اس کو اختیار ہے۔ ایسے بھی بچے انتقال کر جاتے ہیں کہ نہیں کر جاتے۔ جوانی کی بہاریں دیکھنے والا تھا، مگر اس درمیان اس کی زندگی کی شام آ گئی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اچھا آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کی آزمائش کی انتہا تب ہوتی ہے کہ کسی کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے اور اللہ کو چھین لیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ ساتھ بچے ہیں، کسی پر موت نہیں آئی، کسی کا ایک بچہ ہے، صرف ایک بچہ، اللہ نے وہ لے لیا اس کے بعد۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ کتنا رنج و الم پر چھا جاتا ہوگا، آزمائش کتنی بڑی ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر اللہ کی حکمت کو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ خدا نے کیوں کیا ہے۔ اب اسلام نے مومن کو عقیدہ کیا دیا ہے کہ اس کی رضا پر راضی رہنا، اس کی رضا پر راضی رہنا۔ اگر اس کی رضا پہ راضی رہ جائیں گے تو پھر اللہ کے انعام نعمتیں بدل کے طور پر شروع ہوں گی۔ صبر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک بہت نیک مرد عورت تھے، دونوں نیک تھے، اللہ کے یاد کرنے والے، اللہ کے مقبول بندے، اور خاص کر کے ماں نے اللہ سے یہ دعا کر لی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر، اور اس بیٹے کو میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ کتنی اچھی نیت ہوگی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نیت کتنی بہتر تھی۔ خدا کی شان ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی، منت مانی تھی، دعا کی تھی، مگر جب بیٹی دے دی تو اس نے شکر کا سجدہ کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تو بیٹا مانگا تھا تیرے دین کی خدمت کے لیے، مگر تو نے بیٹی دی ہے، میں اللہ تجھے جواب بنا کر دیتی ہوں کہ میں اس پر راضی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ کیوں؟ وجہ بتائی، اس لیے کہ میری ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ تو سمجھنے اور جاننے والا ہے، اس میں تیری کوئی ضرور حکمت ہے جو میں نہیں سمجھ سکتی، تیرا شکر ہے۔ بیٹی کی صحیح تعلیم دی، اس کو صحیح تربیت کی، بیٹی نیک وارثہ ہو گئی، جوان ہوئی تو اس کی نکاح کر دی۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم نہیں سمجھتے اللہ کی حکمتوں کا، اللہ کا فیصلہ کیا آیا معلوم ہے؟ اللہ کی شان دیکھو، اس نیک بیٹی کی نسل میں 70 نبی پیدا ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی منشائیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس لیے حکم کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ضروری ہے، اور مومن وہ ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، مومن وہ ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ کی نعمت ملے تو خوش، اور اللہ کی نعمت چھین لے تو ناراضگی۔ یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے۔ مومن وہ ہے کہ اپنی کوششیں کرے، محنت کرے، اسباب جو کچھ ہیں وہ سب اختیار کرے، پھر خدا کے فیصلے پر راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے بات؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے معصوم بچے کا قتل کر دیا۔ قرآن شریف میں تفسیروں میں اس کا ذکر ہے، اور قرآن میں صراحتاً ذکر بھی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، معصوم بچہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، بہت خوبصورت بچہ تھا، اس کا قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے، بڑی عمر کا آدمی کافر ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، خدا کا نام فرمان ہو سکتا ہے، مگر یہ تو مسلمان کا بچہ تھا، مگر کافر کا بھی جو چھوٹا بچہ ہے وہ معصوم ہے۔
آپ نے کیوں اس کو قتل کر دیا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ولایت کی نگاہ سے دیکھا تو یہ بڑا ہو کر کافر ہونے والا ہے، اور اس کے ماں باپ جو ہیں ان کو وہ پریشان کرے گا، وہ مسلمان ہیں، تو میں نے اس کا قتل کر دیا۔ اللہ اس کو نعمتیں بدل دے گا ان کو، اور نیک اور اچھا بچہ دے گا جو ان کے ایمان کی حمایت بھی کرے گا اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کی حکمتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جسے عطا کرے۔ یہ خضر علیہ السلام کے لیے آیا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے فرمایا اس کو علم لدنی عطا کیا گیا تھا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، وہ میرے بندوں میں سے ایک خاص بندہ ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اس کو میں نے خاص علم لدنی عطا فرمایا۔ آپ سمجھیں؟ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو عطا کر دے۔ عام لوگوں کو کیا پتا؟ عام انسان تو جانتا ہی نہیں ہے، ہم جیسے لوگ تو نادانی کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑی تکلیف آ جاتی ہے تو ہماری شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، تھوڑی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی تکلیف اور آزمائش میں ہم اللہ اس کے رسول کے فرمانوں کو درکنار کر دیتے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی، ہم انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد کیسے لوگوں کو ملے گی؟ انصاف پر جو لوگ قائم رہتے ہیں، عدل پر جو لوگ قائم رہتے ہیں، اللہ کے فرمان پر اور رسول محترم کی سنت پر جو قائم رہتے ہیں، سودا بازی نہیں کرتے، کسی طرح کی سودا بازی نہیں کرتے۔ ہارون رشید نے امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا۔ اہل بیت کی محبت کا وہ اظہار کرتے تھے اور کوئی ان کی خطا نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، مگر ایک مسئلہ جب ایسا آ گیا شریعت کا کہ ان کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا، سارے لوگوں نے، وہ زبیدہ خاتون والا مشہور مسئلہ تھا کہ کہہ دیا تھا کہ ہارون رشید نے ناراض ہو کر زبیدہ خاتون سے کہ فجر کی اذان سے پہلے میری حکومت کی جو بھی حکومت ہے اور اس کا جو رقبہ ہے اس کو چھوڑ کر آگے نکل جانا، ورنہ تجھے 3 طلاق ہیں۔ اب وہ اس زمانے میں ایسی کوئی سواری نہیں تھی کہ ان سرحدوں کو پار کر سکے، کیونکہ ہارون رشید کی حکومت کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بھی آسمان میں بادل دکھائی دیتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اے بادل تم کتنا دور جا کے بھی برسے گا مگر حکومت عباسی خاندان کی ہی ہوگی، تو اس سے پار نہیں ہو سکتا ہے، اتنی بڑی حکومت تھی۔ تو گھوڑا کیسے پار کر سکتا ہے اتنا؟ تو طلاق تو طے تھی۔ اب اس طلاق کو جو ہے کیسے ٹالا جائے، تو سارے علماء جمع ہو گئے مگر مسئلے کا حل نہ ہو سکا۔ علامہ قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا کہ مسئلہ حل کرنے والے کو آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے، اگر آپ اس کو نکالو تو وہ اکیلا انسان ہے جو اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے۔ یار اتنے بڑے مسئلے کا اگر وہ حل کر سکتے ہیں تو میں لکھ کے دیتا ہوں۔ اس نے اپنے لیٹر پیج پہ لکھ کر کہا کہ اے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کو میں آج سے رہا کرتا ہوں، آپ رہا ہو کر عزت کے ساتھ ان کے ساتھ آ جاؤ میرے دربار میں، پھر ایک شرعی مسئلہ ہے اس کا حل کرنا ہے۔ لیٹر لے کر جب امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچے، رات کا ٹائم تھا، آپ اللہ کی فکر میں لگے ہوئے تھے، آ کر کہا کہ بادشاہ نے آپ کو رہا کیا ہے، یہ لیٹر ہے، جیلر کو بھی دے دیا اور ان کو بھی دیا کہ آپ چلیے۔ آپ نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، اتنا بادشاہ کیوں مہربان میرے اوپر ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک مسئلہ ہے جو کسی سے حل نہیں ہوا ہے، آپ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا شریعت کا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا شریعت کا مسئلہ۔
آپ نے فرمایا اگر شریعت کا مسئلہ ہے تو نعمان بن ثابت کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جیل میں ہی رہتا ہوں، مگر خدا کے رسول کے دین کی بات ہے تو یہاں بیٹھ کر میں حل کر دوں گا، مگر بادشاہ کو کہہ دینا کہ جس کا نام نعمان بن ثابت ہے وہ سودا باز نہیں ہے، وہ سودا باز نہیں ہے۔ شریعت بیچنے کے لیے میں نہیں بیٹھا، خدا اور اس کے رسول کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جیل ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اگر جان چلی جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں یہاں بیٹھ کے ادا کر دیتا ہوں۔ کیا ایک مسئلے کے جو علماء سے حل نہ ہو اور میں حل کر دوں تو کیا میں سودا کر لوں، جیل سے نکل جاؤں؟ نہیں، جیل سے نکلنے کے لیے ایک اور لیٹر کی ضرورت پڑی۔ مسئلہ تو ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے، ہارون رشید ناراض ہو گئے اور بیوی کو کہہ دیا کہ فجر کی نماز سے پہلے میری حکومت کی سرحدوں پار کر دینا ورنہ تجھے 3 طلاق ہے۔ اب ایسا تو تیز گھوڑا نہیں، ایسی کوئی سواری نہیں جو ہم سرحدوں کو پار کر سکیں، تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ نے ہنس کر فرمایا کہ یہ مسئلے کا حل تو بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ زبیدہ سے کہہ دو کہ خدا کے گھر مسجد میں داخل ہو جائے، طلاق سے بچ جائے۔ کیوں کہ مسجد کے دروازے سے ہارون رشید کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی حکومت چالو ہوتی ہے۔ اے انتظامیہ کمیٹی کے تمام مسجدوں کو میں یہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے اس لیے کہ تاکہ دوسرے سب لوگ سنیں۔ مسجدوں کے ممبران، ذمہ دار لوگ، متولی لوگ، جتنے لوگ ہیں جو مسجد کی خدمت کرنے والے، مسجد کے امام، مسجد کے متولی، مسجد کمیٹی، برادریاں، سب سن لیں کہ یہ خدا کا گھر ہے، اس میں اگر ذرا سی بے انصافی ہوگی تم تباہ ہو جائے گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس بات کو نوٹ کر لینا، یہ حکومت تمہاری نہیں ہے، میری نہیں ہے، خدا کی حکومت ہے یہاں۔ برادریوں کے فیصلے غلط کر سکتا ہے آدمی، حکومتیں غلط طور پہ کچھ دن چلا سکتا ہے، قوموں کا لیڈر بننا آسان ہے، مگر خدا کے گھر مسجد جو ہے اس کے اندر صرف اور صرف حکومت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی ہے۔ اس بات کو کوئی مت بھولے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اگر تھوڑی سی بھی کسی نے خدا کے گھر کے اندر کچھ بھی چوک کر لی، اس کو نہیں، اس کی 7 نسلوں کو اس کی سزا بھگتنی ہے، دنیا اور آخرت دونوں اس کی برباد ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو مسئلہ آسان ہے کیونکہ وہ اندر داخل ہو جائے گی تو بادشاہ کی حکومت ختم ہو جائے گی، بادشاہ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ حل کر دیا۔ کہا حضرت دوسرا کون سے لیٹر کی آپ کو ضرورت ہے جسے آپ باہر نکلیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہ لکھ دے کہ جس کا نام نعمان بن ثابت ہے وہ بے قصور ہے، پھر میرے پاس وہ لیٹر آئے گا تو میں آزاد ہوں گا۔ بادشاہ نے وہ لیٹر نہیں دیا، مسئلہ بادشاہ کا حل ہو گیا، بس بادشاہ کا کام ہو، وہ لیٹر نہیں دیا بادشاہ۔ اس لیے یہ دنیا چند دنوں کی ہے، جوان کی بھی موت ہوتی ہے، بچے کی بھی موت ہوتی ہے، بوڑھے کی بھی موت ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو کیا سمجھا ہے؟ یہ عدل اور انصاف جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، اور ایمانداری اور دیانتداری اور خدا کا خوف جن لوگوں کے دلوں میں تھا، اللہ نے ان کے ناموں کو اور تاریخ میں ان کے ناموں کو آج بھی سلامت رکھا ہے، ان کے فیصلوں کو سلامت رکھا ہے۔ تاریخ نے اپنے سینے میں ان کو جگہ دی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے، ہمارے 7 پیڑھی کوئی مسلمان اپنی 7 پیڑھی کوئی بتا نہیں سکتا سوائے سادات کرام جن کے پاس شجرے تھے، ان کو چھوڑ کر عام لوگ کوئی 7 اپنے دادا سے لے کر اوپر 7 نام نہیں بتا سکتا ہے، اور 14 صدیوں کے بعد بھی اپنے پرداداؤں کا نام جس قوم کو یاد نہیں ہے ان کے دلوں پر نقش ہے فاروق اعظم کا نام، صدیق اکبر کا نام، عثمان غنی مولا علی کا نام، عمر بن عبدالعزیز کا نام، سید شہاب الدین سہروردی کا نام،
حضرت رحمت عالم نور مجسم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جو تاریخیں رقم کی ہیں، ان کے نام آج تک یاد ہیں، لوگوں کے دلوں پر نقش ہیں، اسلام کی تاریخ میں نقش ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے اندر 1:15 مسجد بھر جاتی تھی، رمضان چلا گیا تو 1:15 تک لوگ نہیں آتے۔ ارے رمضان چلا گیا ہے، خدا ہمارا وہی ہے جو رمضان میں تھا، رسول وہی ہے، قرآن وہی ہے، دین وہی ہے، اس کی برکتیں تھی، اللہ کو منظور تھا، وہاں تک رہی۔ اب پھر جو زندہ ہوں گے ان کو اللہ پھر عطا کرے گا، مگر ہم نے مسجدوں سے کیوں دشمنی کر لی ہے؟ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا، مگر لوگ کم ہوتے ہیں تم زیادہ ہو۔ اپنے معلوم ہے نا، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسجد سے اعلان ہوتا ہے لاؤڈ اسپیکر سے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اتنے بجے نماز جنازہ ہے اور اتنے بجے ان کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اعلان ہوتا ہے، عید کا اعلان ہوتا ہے۔ اعلان کسی اطلاع دینے کے لیے کسی چیز، کسی بات کو لے کر اعلان ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مسجد کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں، مسجد کی طرف سے، مسجد کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ عید کے بعد کچھ لوگ نمازی گم ہو گئے ہیں۔ عید کے بعد جو ہے کچھ لوگ گم ہو گئے ہیں نمازی، تو ان نمازیوں کی خبر دی جائے اور ان کو خبر کی جائے کہ مسجد تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ خدا کے گھر سے کیوں دشمنی تم نے کر لی ہے؟ اللہ سے کیوں روٹھ گئے ہو؟ مجھ سے کیا تکلیف ہو گئی تم کو؟ یہ مسجد کی طرف سے اعلان ہے۔ تو مسجدیں ویران ہو، ایک چاند دیکھ کے مسجد آباد ہوتی ہے، دوسرا چاند دیکھ کر مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یہ ٹیمپروری کسی عمل کے لیے دین نہیں ہے، دائمی دین ہے، اور جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ہم دائمی طور پر اس پہ ایمانداری کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے قائم رہیں گے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بشارت فرمائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، یہ تو کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، مگر پھر عدل پر بھی قائم رہے، انصاف پر بھی قائم رہے، ایمان پر بھی قائم رہے، دین کے تقاضوں پر بھی قائم رہے، شریعت پر قائم رہے، خدا اور اس کے رسول کے احکام کو پابندی سے جو ہے حق اس کا ادا کیا۔ تو جو دین پر قائم رہا، ایمان پر قائم رہا، اللہ نے بشارت کیا دی؟ اللہ نے کہا میں تمہارے اوپر میرے رحمت کے ملائکہ کو نازل کروں گا۔ ملائکہ صرف بدر میں نازل نہیں ہوئے، قیامت تک مومنین کے اوپر اللہ کی مدد کی شکل میں ملائکہ اترتے رہیں گے۔ ملائکہ جس طرح بدر میں اترے ہیں، ہم سدھر جائیں، ایمان پر قائم رہ جائیں تو اجین میں بھی ملائکہ اتر سکتے ہیں، ہندوستان پر بھی اتر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بدر کے ہی جگہ پہ اترے، وہ ایمان کے کامل لوگ تھے نا، تو اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں ان پر آئی۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ واضح فرمایا کہ جو مومنین کاملین ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ گھبراؤ مت، میری رحمت کے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے اور آ کر تم سے کہیں گے، اگر تم گھبراہٹ میں ہو، اگر تم خوف میں ہو، اگر تم چنتیت ہو، اگر تم فکر مند ہو، اگر تم غمزدہ ہو، خوف زدہ ہو، پریشان حال ہو، وہ فرشتے اللہ کی طرف سے آ کر تمہیں بشارت دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو۔
ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد کی شکل میں ہم تمہارے پاس آ پہنچے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اللہ فرماتا ہے ان کو ایک اور بشارت بھی دے دو، یہ تو دنیا ہے چند دنوں کی ہے، جس جنت کی بشارت کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے وہ جنت تمہارے لیے منتظر ہے۔ اسی لیے آج کے جمعے کا جو مفہوم اور مقصد ہے اور جو موضوع ہے وہ صرف ایک ہے،